پلیز یہاں سے مجھے نکال لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے کہیں چھپ جاتے ہیں۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر اس کے بازو سے کھینچ رہی تھی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں جلدی سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر جامد ہوا۔ وہ جس کیفیت میں تھی تو سوچ سمجھ سے غافل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا نا کہ بابا معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اس نے ورثا کا ہاتھ جھٹکا۔ اگر اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی تو نرمی بھی نہیں تھی۔ اپنے سامنے زاروں قطار روتی ہوئی وہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی، مگر اس وقت اس کے خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ انہی لمحات میں لاؤنج کا دروازہ کھلا تو ان دونوں نے زرشبی اور ولید پر ایک متوحش سی نگاہ ڈالی۔ وہ بے اختیار ہی اس کے کندھے سے لگی ولید اور ماں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ لٹھے کی طرح سفید پڑتی زرشبی اور ولید تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ قسام، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ممی نے قریب آنے پر اسے حکم دیا۔ قسام نے ایک ڈوبتی سانس لی اور ساتھ لگی ورثا کو دیکھا جو پوری کی پوری تاریک پڑ چکی تھی۔ ابھی بابا سے میری بات ہوئی ہے، کچھ دیر تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شل پڑتے اعصاب کے ساتھ بھی بردباری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر کچھ دیر تک سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم تب تک اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، مگر ورثا ہمارے ساتھ رہے گی۔ ممی کا سرد ترین لہجہ اور اشتعالی انداز سے جتا رہا تھا کہ تمہیں اس وقت اس لڑکی کے بجائے سمن کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ان سب سے نظریں چرا کر بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور شدید زخمی ہے، گارڈ کی حالت نازک ہے، جانے سمن کن حالوں میں ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا فرما رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید بدترین انداز میں پھنکارتا ہوا ورثا کی طرف جانب بڑھا۔ وہ ولید کے تیور دیکھ کر قسام کے پیچھے لپکی۔ ولید مجھے مار ڈالے گا پلیز، وہ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے پر چلائی۔ ولید تم اپنے پورشن میں جاؤ، ورثا میرے پاس رہے گی۔ زرشبی نے راہداری میں لمبے ڈگ برتے ولید کو پشت سے پکڑنا چاہا۔ میری بہن اغوا ہو چکی ہے، آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، یہ لڑکی جائے بھاڑ میں۔ قسام دروازہ کھولو پلیز، وہ اس کے روم کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سمن اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا یہ لڑکی بھی اسی کی مستحق ہوگی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے راہداری سے دور لے جا رہا تھا۔ ولید میری بات سنو بچے۔ زرشبی اس کے پیچھے دوڑی۔ ورثا کی چیخ و پکار بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے قسام کی ہڈیاں توڑ رہی تھی۔ اس وقت وہ باہر آ جاتا تو ولید اور اس میں سے ایک کی موت یقینی تھی۔ ورثا کا چلانا، ولید کا اشتعال، زرشبی کی منت سماجت، لاؤنج کا بھاری دروازہ بند ہوتے ساتھ ہی بڑے پورشن میں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ وہ کتنا بچا تھا اور کتنا ختم ہوا تھا فی الحال اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر اسے اپنے بابا کی کال آنے تک خود کو اور دوسروں کو زندہ رکھنا تھا۔